پیش نظر سامعین کرام، پردے میں سن رہے ماں بہنوں، بڑی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کی متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، قرآن کریم کے فداکاروں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے داتا، حضور اکرم نور مجسم، آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت، مکی مدنی سرکار، نبی پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات جس محفل نور میں تشریف فرمائیں، یہ دو عظیم بزرگوں کی نسبت سے اس محفل پاک کا باضابطہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، مجھے حق بولنے اور آپ حضرات کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملی دین و دنیا کی دولت مجھے کیا نہ میرا خدا دیا، ملی دین و دنیا کی دولت مجھے کیا نہ میرا خدا دیا، مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا۔ یا رسول اللہ کبھی خواب میں تیری دید ہو، یا رسول اللہ کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، دے مجھے جلووں کی بھیک دے، تیرے در پہ دامن بچھا دیا، دے مجھے جلووں کی بھیک دے، تیرے در پہ دامن بچھا دیا۔ اور اٹھے لاکھ طوفان بحروں پر کبھی آندھیوں نے ہے اٹھائے سر، اسے کوئی بھی نہ بجھا سکا، جو دیا نبی نے جلا دیا۔ اور میرے دل میں یاد حضور ہے، میرا دل خزینہ نور ہے، اسی نور حسن حضور نے میرا دل مدینہ بنا دیا، اسی نور حسن حضور نے میرا دل مدینہ بنا دیا۔ حضرات محترم، یہ نسبت بڑی چیز ہے، یہ نسبت بڑی چیز ہے، یہ نسبت جب اللہ سے نبیوں کی ہوتی ہے تو اللہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیتا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیتا ہے، نوح کو نجی اللہ بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ نسبت بڑی چیز ہے، یہ نسبت جب رسول اللہ سے صدیق اکبر کو ہوئی تو آپ صداقت کے تاجدار بن جاتے ہیں، عمر کو ہوئی عدالت کے تاجدار بن جاتے ہیں، عثمان کو ہوئی آپ خزینہ کے سردار بن جاتے ہیں، علی سے ہوتی ہے تو شیر خدا حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مقدس ہے جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے، قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے، دوا بھی ہے اور ہدایت کا سر چشمہ بھی ہے۔ قرآن جب بھی پڑھیے گا آپ کو ایسا لگے گا کہ ابھی پہلی مرتبہ شروع کیا ہوں۔ یہ ایک دنیا میں واحد کتاب قرآن ہے جسے پڑھیے گا تو پرانی نہیں بلکہ ایسے لگتا ہے پہلی مرتبہ پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو پڑھی جائے تو پرانی معلوم نہیں ہوا کرتی۔ یہ فیضان قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے لوگو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ ہر نماز میں نماز میں
پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ارے اس آیت کو اپنے بھی پڑھتے ہیں، بیگانے بھی پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ سیدھا راستہ۔ پوچھئے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن سیدھا راستہ کس کا ہے؟ کون ہے سیدھا راستہ؟ ہر ایک کہہ رہا ہے آؤ ہماری طرف یہ سیدھا راستہ ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے آؤ ہماری طرف یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن ہم کسی اور سے نہیں، کسی مولوی سے نہیں، آئیے قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں آخر جس راستے پہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے وہ صراط مستقیم راستہ کس کا ہے؟ تو قرآن سے پوچھئے، قرآن جواب دیتا ہے انعمت علیہم، ارے وہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یہ انعام پانے والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہاں جن کے راستے پہ چلنے کی بات کی جا رہی ہے وہ صدیقین کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے اور یہ کاملین کی جماعت ہے۔ معلوم ہوا صراط مستقیم غوث اعظم کا راستہ ہے، صراط مستقیم غریب نواز کا راستہ ہے، صراط مستقیم امام احمد رضا کا راستہ ہے، صراط مستقیم اولیاء کاملین کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پہ ہے اسی کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ صراط مستقیم وہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا صراط مستقیم صدیق اکبر کا راستہ ہے، صراط مستقیم فاروق اعظم کا راستہ ہے، صراط مستقیم عثمان غنی کا راستہ ہے، صراط مستقیم مولا علی کا راستہ ہے، صراط مستقیم امام حسن کا راستہ ہے، صراط مستقیم امام حسین کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم وہی راستہ ہے جو صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حضور زندہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے رسول زندہ ہیں۔ ارے قرآن تو سبوں نے چھاپا، قرآن تو سبوں نے پڑھا، لیکن جب قرآن پڑھیے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان نکھر کے باتیں کرے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں ایسا میسج دیا ہے۔ سنیے ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر اعلیٰ حضرت کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر کیا ہے؟ امام احمد رضا بریلی کی باتیں کیوں کی جاتی ہے؟ تو سنیے بریلی سے عقیدے ہمارے عقیدے بچائے گئے ہیں، ہمیں ایمان کا نور عطا کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ایمان بچانا بھی بڑا ضروری ہے، اور بچانے والے کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، کچھ وہ لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں سچائی کی، لیکن جب وہ سنی نہ ہو تو کوئی صحابہ کی برائی کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی برائی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ صدیقین کی جماعت کو برا بھلا کہنے والے یہ سچے نہیں ہو سکتے، اولیاء کو برا بھلا کہنے والے یہ سچے نہیں ہو سکتے۔ سچے وہ ہیں جو صدیقین کی تعظیم کریں، سچے وہ ہیں جو صلحاء کی تعظیم کریں، سچے وہ ہیں جو تابعین کی جماعت کی تعظیم کریں، سچے وہ ہیں جو اولیاء کاملین کی تعظیم کریں۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے دل کا پہرے دار اس لیے بناتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو جب آپ اپنے دل کے پہرے دار بنا لیجئے گا تو امام احمد رضا ہمارے عقیدے کی حفاظت ایسے کیا کرتے ہیں کہ اس دل میں، اور سنیے سنی کا یہ دل ہے جس دل میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دل میں
صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی تعظیم بھی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کی بات کرے، اہل بیت کو برا بھلا کہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو اہل بیت کی تعریف کرے، صحابہ کو برا بھلا کہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو صحابہ کی بات کرے اور اولیاء کی تعریف نہ کرے، اولیاء کو برا بھلا کہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ الحمدللہ سنی کا یہ کلیجہ ہے، اس دل کے پہرے دار امام احمد رضا خان ہے، اس دل کے پہرے دار امام احمد رضا خان ہے۔ قسم خدا کی اے مسلمانوں، اگر تمہارے دل کے پہرے دار امام احمد رضا خان ہے، نہ اس میں خارجیت داخل ہوتی ہے، نہ اس میں ناسبیت داخل ہوتی ہے۔ سنی وہ ہے جو صحابہ کی بھی تعظیم کرتا ہے، اہل بیت کی بھی تعظیم کرتا ہے، انبیاء کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ سنی وہ ہے جو اولیاء کی بھی تعظیم کیا کرتا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات۔ مسلک احمد رضا سے جو ذرا بھی چھڑ گیا راہ میں، اس کو پھر دیکھو آگے شیطان مل گیا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ میرا ایمان ہے۔ فیض حاصل تھا وہاں سے، وہ کنیکشن کٹ گیا۔ فیض حاصل تھا وہاں سے، وہ کنیکشن کٹ گیا۔ حضرات محترم، آج میڈیا پہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ بابا کیا ہیں، یہ بابے کیا ہیں، یہ اولیاء کیا ہیں۔ معاذ اللہ، آؤ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن بابوں کی رب العالمین نے باتیں کی ہے۔ وہ بابے کون ہیں؟ وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہی وہ بابے ہیں جنہوں نے ہمیں ایمان کا نور دیا ہے۔ یہی وہ بابے ہیں جن کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ بابے ہیں جنہوں نے ہمیں ایمان کا نور دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بابے ایمان لوٹنے والے تھے، معاذ اللہ۔ ارے آؤ قرآن سے پوچھو، کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت نہیں دی؟ غوث پاک نے دعوت نہیں دی؟ غریب نواز نے دعوت نہیں دی؟ یہی وہ بابی ہیں جن کے ذریعے دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کا نور پھیلا ہے، اسلام کا نور پھیلا ہے۔ یہی وہ بابی ہیں جن کی تعریف اللہ قرآن میں کہتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جب اعمال اچھے ہوں گے، آپ کی نیتیں اچھی ہوں گی، اللہ قرآن میں کہتا ہے انعمت علیہم انعمت۔ آخر انعام کن پر ہوا؟ پوچھئے قرآن سے، تو قرآن کہتا ہے انعام صدیقین پر ہوا، صحابہ پہ ہوا، تابعین پہ ہوا، تبع تابعین پہ ہوا، انعام اولیاء کاملین پہ ہوا۔ آج نفسی کا دور ہے۔ ایک بات سنیے، ایک چوراہے پہ ایک سواری کو کئی گھسیٹ رہے ہیں، ایک سواری کو کئی لوگ گھسیٹ رہے ہیں، تو آپ بتائیے وہ جانے والا پریشان ہو جائے گا اور وہ جھجھوڑ کے کہے گا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہی حال آج نام و نہاد دین کی تبلیغ کرنے والوں کا ہے۔ ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، آؤ حق ہماری طرف ہے، آؤ حق ہماری طرف ہے۔ تو جو ایک سادہ سا انسان ہے، وہ جائے کہاں؟ وہ جائے کہاں؟ اسے تو چاہیے رب العالمین والا راستہ، اسے تو چاہیے غوث پاک والا راستہ۔ پھر وہ پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے کوئی ٹھیک نہیں، کوئی ٹھیک نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، کوئی ٹھیک نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ سب خراب ہو، یہ بھی نہیں صحیح، اور سب اچھے ہوں، یہ بھی نہیں صحیح۔ ہاں، تبلیغ کرنے والوں میں وہ خراب ہے جو دین سے بیزاری کے پیغام دیتے ہیں، جو صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے پاس نہ جائیے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک ذی ہوش انسان کے دماغ میں عقل ہے،
آپ اپنے سے پوچھئے، آپ بازار میں جاتے ہیں تو کیا ہر دکان سے سامان لیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہر ایک ٹٹولتا ہے، ہر ایک پرکھتا ہے آخر اچھا مال کہاں ہے۔ دکان پہ جاتے ہیں تو اچھا مال ڈھونڈتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں دین لینے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں کس کی باتیں سننا چاہیے، کس کا پیغام سننا چاہیے۔ ہر ایک بولنے والا صحیح نہیں ہوتا۔ تو جس طرح دکان کے کپڑے لینے سے آپ پرکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاشتے ہیں کہ اچھا مال کدھر ہے، اسی طرح اہل حق کہاں ہے یہ بھی تلاشیے، اہل سنت والجماعت کہاں ہے انہیں فالو کیجئے، ان کی باتیں کیجئے، ان کا پیغام آپ کیجئے، تاکہ آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ یہ ہم اعلان کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت پر ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی کم وقتوں میں بہت اچھی گفتگو کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن قادری مصطفی خطیب و امام بچھرولی، جن کو آپ تمامی حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہوئے اگر میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں تو آپ تمامی حضرات آگے آ جائیں، آگے آ کر کے اکٹھا بیٹھ جائیں، بس بہت تیزی کے ساتھ تمام تر مہمان شورائے نات آگے آگے بیٹھ جائیں، آگے کرسیاں خالی، آپ تمامی حضرات اکٹھا بیٹھے ادھر آ جائیں، آپ تمامی حضرات اکٹھا بیٹھے، آگے کی کرسیاں خالی، آپ تمامی حضرات اس پہ تشریف رکھیں۔ بہت تیزی کے ساتھ شہنشاہ ترنم جناب محترم بھائی عبدالوکیل پتاب گڑھی کا ہم اور آپ نعروں سے استقبال کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد خطیب ہندوستان نشر مسلک حق و صداقت حضرت علامہ مولانا شاہد رضا، جن کا تعلق دہلی سے ہے، ان کی بھی آمد بہت تیزی کے ساتھ منبر نور پر ہونے والی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ ترنم جناب محترم بھائی قاری ریحان الہ آبادی، پھر جیسا حکم ہوگا ویسا جلسہ آگے بڑھے گا۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ یہیں سے ہم اور آپ آگے بڑھے اور شہنشاہ ترنم جناب محترم بھائی عبدالوکیل پرتاپ گڑھی کا نعروں سے استقبال کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، محبتوں کے ساتھ بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں سرکار سید نور الحسن میاں قاضی پور شریف کہتے ہیں، زندگی عشق نبی میں جو بسر کرتے ہیں، زندگی عشق نبی میں جو بسر کرتے ہیں، کامرہ ہوتے ہیں ہر مارکہ سر کرتے ہیں۔ زندگی عشق نبی میں جو بسر کرتے ہیں، کامرہ ہوتے ہیں ہر مارکہ سر کرتے ہیں۔ یہ ہیں ذرات مدینہ انہیں کمتر نہ سمجھ، ان سے ملنے کی دعا شمس و قمر کرتے ہیں۔ یہ ہیں ذرات مدینہ انہیں کمتر نہ سمجھ، ان سے ملنے کی دعا شمس و قمر کرتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ شہنشاہ ترنم جناب محترم بھائی عبدالوکیل پرتاپ گڑھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی تھکن کے اثر کا پتہ نہیں چلتا، یہ ساتھ ہو تو سفر کا پتہ نہیں چلتا۔
اب تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں، نعروں سے استقبال کریں۔ ایک عظیم خطیب، ایک عظیم دانشور حضرت علامہ مولانا شاہد رضا علیمی، جن کا تعلق شہر دہلی سے ہے، ان کی آمد ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مہمان شورائے کرام و دیگر شورائے نعت کی آمد ہو رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ زحمت نہ ہو تو جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، آگے اکٹھا بیٹھے، یہیں سے ایک خوبصورت ماحول پیدا کریں۔